رائٹرز کلب پاکستان تحریری کورس سبق نمبر 7۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کالم نگاری کے بارے میں۔ اگر قدرت کی جانب سے آپ کو لکھنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے تو اپنے قلم کو معاشرے کی اصلاح، لوگوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کی جانب توجہ مبذول کرانے کے لیے استعمال کیجیے۔ تحریر لکھنے سے قبل اس کے مقصد کا تعین ضرور کیجیے، کیونکہ بنا مقصد کے لکھنا تو کاغذ پر چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے جیسا ہی ہے۔ با مقصد تحریر قارئین کو نہ صرف متاثر کرتی ہے بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن پر دیر پا اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے تحریر لکھنے سے قبل خود سے چند سوالات ضرور کریں، اور وہ سوالات کچھ یوں ہیں: آپ کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ آپ جس مقصد کے لیے لکھنا چاہتے ہیں اس کا تعلق زندگی کے کس شعبے سے ہے؟ جن افراد یا معاشرے کے لیے آپ لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کس حد تک مفید ثابت ہوگا؟ آپ جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں کیا وہ قابل عمل ہے؟ کیا قارئین آپ کی بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں؟ یہی چند سوالات آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ عموماً لکھنے کے درج ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں: معاشرے کی اصلاح، معلومات کی فراہمی، دوسروں کی مدد کرنا، ان کے مسائل کو اجاگر کرنا، تفریح مہیا کرنا وغیرہ۔ تحریر کے مقصد کا تعین کرنے کے بعد اس کی صنف کا تعین کیا جانا بھی نہایت ضروری ہے کہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں یا فیچر، کالم لکھ رہے ہیں یا افسانہ۔ صنف کا تعین کرنے کے لیے تمام اصناف کے بارے میں بنیادی معلومات کا ہونا لازمی ہے۔ ہم تحریر کی جس صنف کے بارے میں آج بات کریں گے وہ ہے کالم۔ کالم کیا ہوتا ہے؟ کالم دراصل ایک ایسی تحریر ہے جس میں حالات حاضرہ پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ کالم مزاحیہ بھی ہو سکتا ہے اور سنجیدہ بھی۔ صحافتی اصطلاح میں کالم ایک ایسی تحریر ہے جس میں موجودہ حالات و واقعات یعنی کرنٹ ایشوز پر دلائل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ کالم اور مضمون میں فرق: مضمون ایک سدا بہار قسم کی تحریر ہوتی ہے جس پر جب چاہا لکھ لیا جائے، اس کی اہمیت برقرار رہتی ہے، جیسے تعلیم و تربیت، والدین کا احترام، سوشل میڈیا کے فوائد یا صحت کے حوالے سے چند اہم باتیں۔ یہ موضوع ہمیشہ سے اہم ہے اور ان پر لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور جب جب لکھا جائے گا وہ لکھا ہوا مضمون کہلائے گا۔ جبکہ کالم ایک ایسی تحریر ہے جو صرف تازہ حالات کو سامنے رکھ کر ہی لکھی جاتی ہے، جیسے اگر مسئلہ کشمیر پر لکھا جائے گا تو وہ مضمون کہلائے گا، لیکن اگر کسی کی شہادت یا حالیہ دہشت گردی وغیرہ پر لکھا جائے گا تو اسے کالم کہیں گے۔ کالم لکھنے کے لیے وسیع مطالعہ، مشاہدہ اور تازہ ترین معلومات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ لکھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ مطالعہ: لکھنے کے لیے مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک بہترین لکھاری مطالعے سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ مطالعے کی عادت کو کبھی ترک نہیں کرتا۔ اچھا ادب تخلیق کرنے کے لیے اچھا ادب پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ کالم نویس کا وسیع المطالعہ ہونا بے حد اہم ہے۔ اسے ادب، سائنس، نفسیات، فلسفہ، سیاسیات، اقتصادیات، غرض یہ کہ ہر شعبے کے متعلق ضروری معلومات ہونی چاہئیں۔ مطالعہ کرتے ہوئے طرز تحریر کو بغور دیکھیے۔ یہ غور کیجیے کہ زبان و اسلوب کیسا ہے، الفاظ و تراکیب کا استعمال کیسا ہے، جملوں کی ساخت کیا ہے۔ کسی کا طرز تحریر پسند آئے تو اس سے متاثر ہو کر اسے نقل ہرگز نہ کیجیے، بلکہ اسے بار بار پڑھ کر اس جیسا اپنے الفاظ میں ہی لکھنے کی کوشش کریں۔ کثرت مطالعہ اور لکھنے کی مشق کرتے رہنے سے آپ کی تحریر کے معیار میں بہتری ضرور آئے گی۔ تحقیق: جب آپ لکھنے کے لیے موضوع کا انتخاب کر لیں تو اب اگلا مرحلہ اس موضوع سے متعلق مواد اور معلومات کے حصول کا آتا ہے۔ کتب، جرائد، رسالوں اور انسائکلوپیڈیا سے معلومات کا وسیع ذخیرہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس قدر مفصل معلومات فراہم ہوں گی، تحریر اسی قدر جامع اور مکمل ہوگی۔ ناکافی یا غلط معلومات کی بنیاد پر لکھی جانے والی تحریر ناقص ہوگی۔ مشاہدہ:
لکھنے کے لیے مطالعے کے ساتھ ساتھ مشاہدے کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ ایک لکھاری حساس دل کا مالک ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مسائل اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہے اور انہیں محسوس کر کے لکھتا ہے۔ مشاہدہ اور تجزیہ اکثر اوقات ان بند گرہوں کو کھولنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے جو سامنے ہونے کے باوجود بھی پردے کے پیچھے رہتی ہیں۔ زبان و بیان: لکھتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ اخبار پڑھنے والے عام اور سادہ لوگ ہیں۔ تحریر کا اسلوب نہایت سادہ، آسان اور واضح ہونا چاہیے۔ تحریر کی پیچیدگی قاری کی دلچسپی ختم کر دے گی اور جو پیغام قاری تک پہنچانا مقصود تھا وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ کوشش کریں کہ جملے مختصر اور سادہ ہوں۔ انگریزی زبان کے استعمال سے حتی الامکان گریز کریں۔ جہاں تک ممکن ہو تحریر کو مختصر بھی رکھیں۔